وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ لائف یہ سود کا ایک کاروبار ہے، سود اسلام میں حیران۔ انشورنس اس کا ایکچولی جو مطلب ہے وہ ہے تحفظ۔ تحفظ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ اب میں نے ان 12 سالوں میں 3 ڈیتھ کلیم دیے ہیں، اس لیے میں ایک یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ واقعی اسٹیٹ لائف کلیم دیتی ہے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس ایکسپرٹ کی نظر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیش دی آفیشیل چینل آل پاکستان کی طرح آپ کا ہوسٹ رشید ناز حاضر خدمت ہے۔ آج ہم اسٹیٹ لائف انشورنس پاکستان کے سیلز مینجمنٹ جناب غازی نور صاحب کے پاس آئے ہیں۔ اب ان سے کچھ نہ کچھ اس پروگرام ان کے اسٹیٹ لائف کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم غازی صاحب۔ سر آپ کا اس شعبے کے ساتھ کتنے دیر سے منسلک ہے؟ جی 93 سے اس وقت۔ ہاں جی 93 سے اور ہیں تو ماشاءاللہ آپ اس شعبے سے بہت تقریباً 20-30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ان کا مقصد کیا ہے اسٹیٹ لائف کا، آپ ان کے اپنے لفظات میں بتائیں جی گے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان یہ سینٹرل گورنمنٹ کے تحت دیتا ہے۔ 1971 میں مختلف کمپنیز کو بھٹو صاحب نے ملا کے اس کو کارپوریشن کا درجہ دے دیا اور یہ کام کرتی ہے لوگوں کے تحفظ کے لیے، لوگوں کی بچت کے لیے۔ اور یہ اس کا جو مین ریزن ہے ہمارے وجود میں آنے کا کہ ہم کمیٹی ڈالتے ہیں، جتنا ڈالتے ہیں اتنا ہمیں مل جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس میں کمیٹی والا بھاگ بھی سکتا ہے۔ اس میں گارنٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے، وہ پیسہ جو گورنمنٹ لیتی ہے پبلک سے انشورنس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انشورنس INSURANCE انشورنس اس کا ایکچولی جو مطلب ہے وہ ہے تحفظ۔ تحفظ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، اس کے سوا کوئی کسی کو تحفظ نہیں دے سکتا، لیکن ہیلا وسیلہ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بناتے ہیں، کرتے اللہ ہیں۔ نہیں، اگر میرا کہنے کا مقصد ہے اگر ایک کلائنٹ ہوتا ہے اس نے 3 دے دی مثلاً، تو وہ 3 انہوں نے قسطیں ادا کر دی، اللہ نہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کچھ اور مسئلہ تھا، اس کو آپ کیا تحفظ دیتے ہیں؟ جی اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کا اور کلائنٹ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ ایگریمنٹ کے مطابق گورنمنٹ یہ کہتی ہے، اسٹیٹ لائف یہ کہتی ہے کہ ہم عمر کے حساب سے آپ کی انسٹالمنٹ بنائیں گے، آپ 15 سال کی پالیسی دیتے ہیں، آپ 20 سال کی دیتے ہیں، اپنے بچوں کو کور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے اس دوران ان ڈیٹس میں یا اس ڈیورنگ دا پالیسی خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی کلائنٹ جو ہے پہلی قسط دیتا ہے اور جب ڈاکومنٹس ایشو ہو جاتے ہیں، یعنی کہ FPR جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ پریمیم ریسیپٹ ایشو ہو جاتی ہے، تو یہ اس کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، یہ اس کو گارنٹی دیتی ہے گورنمنٹ کہ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جتنے کی پالیسی ہوتی ہے سم ایشورڈ جس کو ہم کہتے ہیں 50 لاکھ کا تقریباً راؤنڈ اباؤٹ جو پریمیم بنتا ہے 50 لاکھ کا بن جائے گا راؤنڈ اباؤٹ 50,000 روپے سلامت، وہ سال کا دیتا ہے۔ جب سال کا پریمیم دیتا ہے تو پہلے دن سے ہی اس کو یہ تحفظ حاصل ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ زخمی ہو جاتا ہے، وہ ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے، سیریس ڈیمیجز ہو جاتے ہیں، تو انشورنس جو ہے ہمارا جو ادارہ ہے وہ اس کو گھر والوں کو کلیم دیتا ہے، خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ ان کے سب ایکسیڈنٹ اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو 50,000 کا مطلب کہ اگر وہ سال کی قسط دیتا ہے 10 لاکھ کی یہ پالیسی کرتی ہے 20 لاکھ روپیہ فوراً پلس جتنی ساتھ جاتی ہیں 1 2 3 4 5 یا اس مدت کے بعد جتنی ساتھ جائیں گی اس کے تمام باؤنسز اناؤنسڈ باؤنسز جو ہیں وہ ملا کے اس کے بچے کو دے دیے جائیں۔ اور یہ ادارہ یہ بتائیں یہ جو پالیسی کراتے ہیں کتنی ایج سے کتنی ایج تک؟ 18 سال سے لے کے راؤنڈ اباؤٹ 62 تک۔ تو کچھ جو جیسے اپنے بچوں کی کراتے ہیں ان کا کیا طریقہ تھا؟ جی بچوں کی بھی پالیسیز اس میں شامل ہوتی ہیں، مثلا چائلڈ ایجوکیشن میرج پلان ہے، لیکن
ہم کماتے کس لیے اپنے بچوں کو کہ ہمارے بچے اچھے سے اچھا جائیں. بیٹیاں جو ہیں ان کے لیے ہر ماں باپ ہر ذی شعور انسان سوچتا ہے کیونکہ دوسرے گھروں میں انہوں نے جانا ہوتا ہے. اور آج کل جو دور جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم لوگ جب پالیسی کرتے ہیں تو بچی جب شادی کی قابل ہوتی ہے یہ سارا پیسہ اس بچی کو دے دیا جاتا ہے. وہ نامینی اگر ہوتی ہیں اور اگر نامینی اس کی والدہ ہیں تو والدہ کے تھرو اس کو پیسہ مل جاتا ہے. اگر باپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو جو کلیم ایکسیڈنٹل کلیم جو بھی ملتا ہے ڈیتھ کی صورت میں یا چوٹوں کی صورت میں ہاسپٹلائز ہوتا ہے سیریس تو گورنمنٹ جو ہے پالیسی کے حساب سے کسی کی 10 لاکھ کی پالیسی ہے کسی کی 20 لاکھ کی پالیسی ہے پالیسی کے حساب سے گورنمنٹ اس کو علاج معالجے کے جو اخراجات آتے ہیں وہ فراہم کرتی ہے. اچھا ایک اور بات ہے کئی ایسی انشورنس کمپنیاں کھلی تھیں انہوں نے بولی کہ 2 سال کو 4 سال کو 5 سال اس کے بعد وہ بند ہو گئی. لوگوں کا لاکھوں روپے ڈوب گیا تو غریب جنہوں نے ساری زندگی کما کے ان کو کی ہے. اس پالیسی اسٹیٹ لائن میں اور ان پالیسیوں میں کیا فرق ہے ان کا کیا تفاوت ہے جو ایک آدمی کروانا چاہے؟ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے. گورنمنٹ اس کی ضمانت دیتی ہے. اس کے ڈاکومنٹس کی جو میں بول رہا ہوں وہ لکھا ہوتا ہے. پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں ان کا اپنا ایک حساب کتاب ہے لیکن اس کی گارنٹی کیونکہ وہ پرائیویٹ ہیں اس کی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کتنا بونس اناؤنس کرتے ہیں. کئی شیئرز کا کاروبار کرتے ہیں وہ شیئرز میں سے نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے. ریسنٹلی ایک کلائنٹ تھے ان کی کسی پرائیویٹ کمپنی میں 3 سال اس کو ضرورت پڑ گئی اس کے حالات خراب ہو گئے کورونا کی وجہ سے. وہ میرے پاس آیا تو مجھے انہوں نے جب کہا کہ یہ ہمیں پیسے ریفنڈ کروا دیں یا اس کو سرنڈر کروا دیں تو میں اس انشورنس کمپنی کے بڑے سے ملا جو ایک اچھی پوسٹ پہ تھے نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ 3 قسطیں 5 قسطیں دیں گے 5 سال کے بعد اس کی 70% 70% ہم اس کو واپس کریں گے. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ 5 سال کے بعد واپس کرتے ہیں جبکہ اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے اگر پارٹی کو ضرورت پڑتی ہے تو ایز اے لون 80% جو ہے سرنڈر ویلیو کا وہ گورنمنٹ اس کو فراہم کرتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ کو لٹاتا بھی جاتا ہے اور اپنی پالیسی کو بھی چلاتا رہتا ہے. جو وہ لٹاتا جائے گا اس کی پالیسی جو ہے وہ نارمل حالت میں آتی جائے گی. اگر اس دوران بھی اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا جو بھی کلیم ہے جو فراہم کرتی ہے جب وہ کیلکولیٹ کرتی ہے تو جو پیسہ اس گورنمنٹ نے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان نے ان سے لینا ہوتا ہے اس کو کاٹ کر بیلنس تمام پیمنٹ اس کے دوسرا کو دیں. اچھا کچھ ہم نے یہ دیکھا آپ کے اسٹیٹ لائف میں سے کچھ ایسے آتے تھے ایجنٹ وہ آتے تھے وہ کر کے چلے جاتے تھے وہ پیسے وہ خود لے لیتے تھے بعد میں 2 سال 3 سال وہ پیسے لیتے تھے جب بعد میں پتہ کرتے تھے تو وہ پتہ چلتا تھا تو وہاں تو اسٹیٹ لائف وہ پیسے کو نہیں جمع. اس کا کیا ہے؟ دیکھیں جی اسٹیٹ لائف انشورنس یہ کہتی ہے کہ اپنی قسط جو ہے وہ خود جمع کریں یا اچھا اس کا جو جمع بینک میں کرانا پڑتا ہے؟ جی بینک کے تھرو بینک کا چیک جو ہے وہ اسٹیٹ لائف کو یہ پوسٹ کر دیں یا ہیڈ آفس میں جا کے جو کہ میں سینٹرل زون کی نمائندگی کر رہا ہوں لاہور زون سینٹرل یہ وہاں جین مندر کے پاس ہمارا ہیڈ آفس ہے وہاں جا کر یہ کاؤنٹر پہ ود ان 5 منٹ اپنی قسط جمع کرائیں خود کرائیں اپنی رسید دے کے. اچھا اور ایک خاص چیز ہے اکثر مذہبی حلقے ہیں کچھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ لائف یہ سود کا ایک کاروبار ہے سود اسلام میں حرام ہے اور آپ اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کیونکہ اکثر لوگ بہت کروانا چاہتے ہیں وہ اس معاملے میں کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا پیسہ دیں گے 20 سال بچی کا کرایہ 20 سال کے بعد اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ ہم بچی کی شادی آسانی طریقے سے کر سکتے ہیں یا بچے کا کر سکتے ہیں ہم اس کی تعلیم جب کالج میں جاتا ہے وہ کرا سکتے ہیں اور یہ سود کا جو نظام آتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں؟ دیکھیں جی سود جو ہے وہ ایک فکسیشن ہوتی ہے یہ کانٹریکٹ جو کہ ایگریمنٹ ہے پارٹی کا اور اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان. اسٹیٹ لائف کہتی ہے آپ پیسہ دیں آپ انویسٹ کریں یہ کاروبار کرتی ہے ریئل اسٹیٹ کا اس کے اپنے بڑی بلڈنگز ہیں پلازے ہیں جن سے کرایہ آتا ہے تو
कराया रहना तो सूद में नहीं आता। अच्छा, वही मैं यही बात बता रहा था, इसका मतलब है कि अगर आप बैंक के जरिए अगर हम कराते हैं तो इसका कोई तरीकाकार नहीं, कोई गलत नहीं है, कोई कुछ नहीं। नहीं जी, देखें, मैं आपकी पॉलिसी करता हूँ, आपको आप मुझ पर इत्मीनाद करते हो, स्ट्रेटर नहीं कहती, मैं किस्त लेने का मजाज नहीं हूँ। आप मुझे दे देते हैं, मैं लेके जाता हूँ, मैं पर्सनल यूज़ में उसको ले आता हूँ कि करवा दूँगा, जबकि ये गलत है। हमारे जोनल हेड जो लाहौर सेंट्रल के हैं वो तो बरसख्त खिलाफ हैं ऐसे लोगों को। वो कहते हैं अपनी किस्त खुद जमा कराएंगे बजरिया डाक, बजरिया बैंक ड्राफ्ट अपने पॉलिसी नंबर के अगेंस्ट डायरेक्ट भेजें ताकि उनके साथ किसी किस्म का फ्रॉड। अच्छा, ये पंजाब के तहत है या वफाक के तहत है? जी, ये वफाक है। और ये ऑल वर्ल्ड में है या सिर्फ पाकिस्तान में है? जी, पाकिस्तान में स्टेट लेवल से पाकिस्तान में नहीं, है। एक कहने का मकसद है एक बंदा यूके चला गया, एक बंदा अमेरिका चला गया या किसी और मुल्क में चला गया तो उसने पॉलिसी यहाँ कराई, आया वहाँ से अगर वो भेजता है एक्सेप्ट हो सकती है? जी बिल्कुल। अगर वहाँ से बैठे बैठे वो अपना लेना चाहे तो उसका 1 साल पूरे हो गए, 20 साल या 10 साल जी की कराई बिल्कुल स्टेट लेवल देती है। देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इनके जो शिकीर खास है जनाब फैसल चौधरी, इत्तेफाक से इनसे भी बात होती है। इत्तेफाक की बात है कि आज इनके पास इनके शिकीर खास जनाब फैसल चौधरी भी आए हैं, हम इनसे भी कुछ चीज़ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फैसल भाई, आप ये बताएं आपको गाजी साहब के साथ कितना अर्सा हो गया? सर मुझे तकरीबन 12 साल हो गए सर गाजी के साथ। और गाजी साहब से आपने क्या क्या सीखा? ये मेरे टीचर हैं, मेरे वेलविशर हैं, मैंने दोस्ती से उनसे सीखा है। 12 साल का मतलब है कि मैंने एक आधी से ज़्यादा अपनी जो है वो लाइफ ही इनके साथ गुजारी है। इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इंश्योरेंस का मुझे पता ही नहीं था, मैंने ऐसा ही जिसे कहते हैं ऐसे ही वर्कर के तौर पर स्टार्ट किया था, तो मुझे इसमें दिलचस्पी भी नहीं थी इंश्योरेंस में कि क्या लोगों से पैसे लेने देने और क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैंने इसमें इन नवाज सरकारी ने मुझे गाइड किया अच्छे तरीके से, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टेट लाइन में इन होता गया। उसके बाद फिर हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती गई, हमें अच्छे चेक मिलते गए। तो और आपका कहने का मकसद है कि ये जो है ना, ये अदारा बिल्कुल मसलन जो भी कराए आंखें बंद करके कराए, क्योंकि उसमें से आपने जितनी आज तक पॉलिसियाँ की हैं, आया आपको कोई मसला तो नहीं हुआ स्टेट लाइफ की तरफ से जो पेरेंट्स ने आपको तंग किया और जिन्होंने कराई? नहीं, कभी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। मैंने इन 12 सालों में 3 डेथ क्लेम दिए हैं, इसलिए मैं एक यकीन से कह सकता हूँ कि वाकई स्टेट लाइफ क्लेम देती है। मेरा क्लाइंट था राशिद, फर्स्ट प्रीमियम जमा करवाया था, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। 15,000 रुपया उसका सालाना प्रीमियम था। 2 उसने पॉलिसी करवाई थी, 15,000 वाली 30,000 रुपया वो साल का जमा करवाता था। एक इंस्टॉलमेंट जमा करवाई है, 4 महीने बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट क्लेम में उसका तकरीबन सम इंश्योर्ड 3 लाख बनता था, 6-6 लाख रुपए के 2 चेक उसे मिले जो कि स्टेट लाइफ की तरफ से मिले थे। उसके बाद भी हर साल उसकी वाइफ को 30,000 रुपया मिलता रहता है, जो आने वाले जो 19 साल रह गए हैं उसकी पॉलिसी के, वो उसे मिलता रहेगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और आप लास्ट में हम गाजी साहब कुछ ना कुछ पैगाम, कुछ कोई बात बताना चाहें? देखिए सर, बात यह है कि हर बंदा माशाल्लाह समझदार है, हर बंदा चाहता है कि मैं आगे निकलूँ, हर बंदा चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छी जगह पे जाएँ, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। पैसा लाखों कहना, करोड़ों कहना आसान है, इसको बचाना मुश्किल है। अगर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ को बगौर आप किसी अच्छे ईमानदार से करवाएँ तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी किस्म का धोखा नहीं होगा, नंबर 1। और नंबर 2, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज देता हूँ कि वो इंश्योरेंस कराएँ। इंश्योरेंस हराम नहीं है। जो उलमाए किराम कहते हैं वो अपनी सोच के मुताबिक कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमालों का दारोमदार नीयतों पर है। और कुरान पाक के दूसरे पारे में है कि फजूल खर्च शैतान का भाई है। हम फजूल खर्ची की तरफ नहीं ले जा रहे, हम तो उसको कहते हैं अपनी सेविंग करो, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए तुम बचो। और मुफ्ती साहिबान जो हैं उनसे उनके फतवे भी हमारे पास हैं जो इंश्योरेंस को जायज़ करार देते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे पहले ऐसे अपना लीडर थे माशाल्लाह, सब्र पाकिस्तान,
انہوں نے اس انڈسٹری میں کاروبار کرنے کو حلال کیا۔ بہت بہت شکریہ جی، پاکستان زندہ باد۔